آزادی کے بعد، ملک کی تقسیم کے بعد آر ایس ایس، ہندو واہنی، ہندو مہا سبھا، یہ سب لوگ وہیں سے شروعات کرے اور مسلم قیادتیں، مسلم جماعتیں، یہ سب بھی وہیں سے آغاز ہوا۔ جماعتوں کا آغاز بھی وہیں سے ہوا، آر ایس ایس، ہندو مہا سبھا، ہندو واہنی والوں کا بھی آغاز وہیں سے ہوا۔ تو پھر کمی کہاں پر رہ گئی؟ میں آج کی گفتگو میں یہی بات رکھوں گا کہ غلطی کہاں ہوئی۔ سب سے پہلی غلطی میری نظر میں یہ ہے کہ ہماری قیادتیں یہاں کے سماج کو نہیں سمجھ سکے۔ اگر سمجھے بھی تو ان کے مطابق پلان نہیں کیا۔ یہاں کا سماج کئی ذاتوں میں تقسیم ہے، اعلیٰ ذات، اونچی ذات، برہمن واد، اور نچلی ذات، چھوٹی ذات کے گنت کو نہیں سمجھا گیا، اور سرے سے اس بات کو انکار کر دیا گیا کہ اسلام میں اونچ نیچ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس طرف توجہ نہیں دی گئی کہ یہاں اس ملک میں یہودی کون ہے، نصرانی کون ہے، کون سا قبیلہ مظلوم ہے اور کون سا قبیلہ ظالم۔ دوسری بڑی غلطی جو ہماری قیادتوں نے کی وہ یہ تھی کہ جو ملک بنا اس کے دستور اور اس کی 4 بنیادوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ یہ دوسری بڑی غلطی ہماری قیادتوں کی طرف سے رہی۔ ڈیموکریسی کو اسلام سے جوڑا اور اس بات کا فتویٰ دیا گیا کہ ہمیں کام کرنے کی پوری آزادی ہے، صرف یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد جماعتوں نے، درگاہوں نے، مدارس نے، سب نے اپنا اپنا لائحہ عمل بنا لیا۔ کسی نے عرس کیا، ملت کا ایک طبقہ ادھر گم ہو گیا۔ کسی نے 10 دن 40 دن چھلا اللہ کی راہ میں، ادھر ایک طبقہ گم ہو گیا۔ دنیا سے کیا لینا دینا، جوڑ لگانا، اس میں مصروف ہو گیا۔ اب ایسے ہی جمعیت العلماء مسائل کے روایات میں گم ہو گئی، ایسے ہی اہل حدیث والے اپنی الگ روایات میں گم ہو گئے۔ ملت کا باشعور طبقہ جسے ہم جماعت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں، انٹلیکچول اور اسکالرز کی جماعت، ملت جب بھی اس ملک میں بے یار و مددگار ہوتی ہے، یہی جماعت کی طرف امید کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ پوری ملت اسی جماعت کی طرف امید کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تقسیم کے بعد سے لے کے آج تک کچھ کام اچھی پلاننگ کے ساتھ شروع کیے گئے، وہ رفتہ رفتہ روایتی کام بنتے چلے گئے، اور اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی جس کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا تھا۔ ملت جو کاموں میں گم تھی انہی کاموں کو اپنے انداز سے کرنے لگے، اور وہ آگے چل کر روایتی بن گئے، جیسے ہفتے واری اجتماع، تربیتی اجتماع، رمضان میں افطار پہلے بھی ہوتا تھا، رمضان میں افطار پارٹیاں پہلے بھی ہوتی تھی۔ جماعت اسلامی والوں نے کچھ نئے انداز سے افطار پارٹی کری، اس میں غیر مسلموں کو بلایا، دعوت کا پیغام دیا گیا، جو آج روایتی افطار پارٹی بن کر رہ گئی ہے۔ ربیع الاول میں سیرت کے پروگرام، ربیع الاول کے بھی پروگرام پہلے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن سیرت کے پروگرام جماعت اسلامی نے شروع کیے۔ بقرعید کے پروگرام، اضافی کام جو اب روایتی بن گئے ہیں، استقبال رمضان، تاخراتیں، عید ملاپ وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ ملت پر، مسلمانوں پر ہر جماعت نے نظر رکھی۔ کسی نے نمازوں کی دعوت دی، کسی نے نماز کے طریقے کی دعوت دی، کسی نے مسائل بیان کیا، کسی نے تربیت کا کام کیا، لیکن ملک کے انتظام و انصرام میں ہم کہاں ہیں؟ ہم دیکھتے رہے آر ایس ایس پر پھیلاتا رہا، ہر میدان میں اپنی فکر کے لوگ پھیلاتا رہا۔ وقتیہ کچھ فیصلے کیے گئے،
کچھ کام کیا، واہوائی بٹوری اور ملک کے طاقتور اداروں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ 4 ادارے جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی، جس میں پارلیمنٹ بھی آتا ہے، جس میں اسمبلیاں بھی آتی ہے، جس میں پورا سسٹم جو ہمارے ملک کا چلتا ہے، وہ چاروں، جسے ہم لیجسلیٹو کہتے ہیں، ایگزیکٹو کہتے ہیں، جوڈیشری کہتے ہیں اور پھر میڈیا کہتے ہیں، ان چاروں پاورفل اداروں کو چھوڑ کر نہیں بلکہ اس جانب اجتماعی توجہ ہی نہیں دی گئی۔ جب دینی ادارے، جماعتیں روایتی کام کرنے لگے تو مسلمان سیاسی قائدین بھی کچھ روایتی کام، دکھاوا، وقتیہ چاپلوسی کر لی اور چلتے بنے۔ الیکشن لڑنے سے پہلے مسلمان امیدوار اور الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی کا نمائندہ، ایسا گزشتہ 70-72 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ پھر بھی قیادتوں نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ پچھلے دنوں میں NRC کو لے کر مسلمان سیاسی قائدین، جماعتی قائدین، انٹلیکچول قائدین سب بے بس نظر آئے۔ ٹھیک ہے، تقاریر کرے، احتجاج کرے، لیکن بے بسی کے عالم میں۔ مجھے بتائیے ان 5 لاکھ مسلمانوں کے لیے کیا پلان ہے جن کا نام NRC میں نہیں آیا آسام میں؟ اس بات کے لیے شکر ادا کرنا ہے کہ 14 لاکھ غیر مسلمز کا بھی نام اس لسٹ میں نہیں آیا۔ سوچئے اگر صرف مسلمانوں کا نام نہیں آتا جیسا کہ بتایا جا رہا تھا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ابھی بھی CAA کی تلوار ان پر لٹک رہی ہے۔ اگر اس ملک میں تبلیغ کرنا ہے، اگر اس ملک میں حدیث کا، فقہ کا، لوگوں کی تربیت کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، تو پھر ان اداروں کی طرف توجہ دینا ہوگا، وہ بھی اجتماعی طور پر، کیونکہ پاور، طاقت یہ اسلام ہی کا ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلی قیادتوں نے جو کیا وہ کیا، بہت کچھ کیا، تو اس پر خوشی منانا نہیں ہے، کچھ نہیں کیا تو ماتم منانا بھی نہیں ہے۔ اب جو دلی کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں قائدین کی شکل میں، ان کو تو یہ چاروں پاورفل اداروں کی جانب توجہ دینی ہوگی۔ لیجسلیٹو جس میں پارلیمنٹ وغیرہ، اسمبلیاں وغیرہ، ایگزیکٹو، جوڈیشری، میڈیا، اس طرف ہمیں ہماری قیادتوں کو توجہ دینا ہوگا۔ اس کے لیے لاہ عمل بنانا ہوگا۔ کچھ چیزیں، کچھ خیالات میرے ذہن میں بھی ہے، انشاءاللہ العزیز میں آئندہ وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہماری قیادتوں کے سامنے، ملک کے مسلمانوں کے سامنے، میں انشاءاللہ العزیز آگے وہ تمام چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔